پچھلی ویڈیو میں مجھ سے ایک چھوٹی سی غلطی ہو گئی تھی اور وہ غلطی نوٹیشنز کے استعمال کے بارے میں تھی جب میں سیمپل مین یا سیمپل مین اور پاپولیشن مین کے بارے میں آپ سے بات کر رہا تھا. اور یہ ظاہر بات ہے غلطی جو بہت چھوٹی سی تھی لیکن بہرحال آپ کو کنفیوز کر سکتی ہے. تو غلطی کیا تھی؟ میں نے جب لکھا تھا میو از اکول ٹو سگما یا سم، ہر ڈیٹا پوائنٹ کا سم، ہر ڈیٹا پوائنٹ کا مجموعہ جو کہ اس ڈیٹا سیٹ میں ہمارے سامنے مجھے موجود ہے. یہ میں پاپولیشن مین کی بات کروں تو یہاں پر میں نے ایکس آئی مجھے لکھنا تھا، میں نے غالباً ایکس این لکھ دیا تھا اوور. اچھا یہ ہوتا آئی از اکول ٹو 1 سے لے کر اور یہ کیپٹل این، یعنی کہ آئی جو ہے پہلا ڈیٹا پوائنٹ ہے اور 1 جو ہے پہلا ڈیٹا پوائنٹ ہے آئی از اکول ٹو 1 کے لیے، اور این کیپٹل این جو ہے وہ آخری نمبر ہے. اور یہ پوری کی پوری پاپولیشن کی یہاں ہم بات کر رہے ہیں ڈیوائڈیڈ بائی این کیپٹل این، یعنی کہ پوری کی پوری پاپولیشن کی تعداد، یعنی کہ x1 پلس x2 پلس سو آن پلس x ٹو دی کیپٹل این یا x سب کیپٹل این ہول ڈیوائڈیڈ بائی n. اور ظاہر بات ہے کہ یہ ارتھمیٹک مین ہے یا ایوریج ہے جسے آپ یقیناً واقف ہوں گے، اور یہ اسی کو لکھنے کا ایک ذرا سا بہترین قسم کا سائنٹیفک انداز ہے الگ نوٹیشن کے ساتھ. اسی طریقے سے جب ہم x بار یا x کے اوپر اس طرح سے لائن ڈال کے لکھتے ہیں اور اس کو ہم لکھتے ہیں x سگما ایکس آئی اور i از اکول ٹو 1 سے لے کر، اب معمولی سا نوٹیشنل فرق یعنی کہ نوٹیشنل ڈفرنس ہے i از اکول ٹو 1 اور یہ n، یہاں پر اسمال n ہے اور اسمال n اس بات کو ظاہر کر رہا ہے کہ یہ جو ہے یہ پاپولیشن نہیں بلکہ سیمپل ہے n اور یہ سب سیٹ ہے. یاد رکھیں سیمپل جو ہے وہ پوری پاپولیشن کا ایک سیمپل ہوتا ہے جو کہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ رینڈملی بھی لیا جا سکتا ہے. تو یہ ڈیوائڈیڈ بائی n، اس کا کیا مطلب ہوگا؟ x بار جو کہ ہمارے پاس سیمپل مین ہے یہ ہوگا x1 پلس x2 سو آن اور xn اسمال n ڈیوائڈیڈ بائی n. یعنی کہ آپ دیکھ سکتے ہیں دونوں بظاہر ایک جیسے لگ رہے ہیں لیکن اسمال n اور کیپٹل n کے فرق کی وجہ سے کیپٹل n جو ہے وہ پوری پاپولیشن کا ہے، جبکہ اسمال n جو ہے وہ ہمارے پاس سیمپل کا ہے اور کیپٹل این اور اسمال این کا. اور یہی فرق ہے جو میو کو اور ایکس ڈیش کو ایک دوسرے سے جدا کرتا ہے، ایک دوسرے سے مختلف کرتا ہے. اب ہم آپ بات کریں گے اسی طریقے سے میڈین موڈ جو ہے جس میں ہم نے پچھلی ویڈیو میں بات کی تھی، ان میں بھی یہ سارے کے سارے سینٹرل ٹینڈنسی کو ناپنے کے طریقے ہوتے ہیں کسی بھی ڈیٹا سیٹ میں دیے گئے ڈیٹا میں. لیکن ان میں بہت ساری انفارمیشن ضائع ہو جاتی ہیں، بہت ساری انفارمیشن میں نے کہا کہ ضائع ہو جاتی ہیں، لہذا ہمارے پاس کوئی بہتر میجر ہونا چاہیے ڈسپرشن کا. میجر آف ڈسپرشن. ڈسپرشن کیا ہوتا ہے؟ دراصل یہ ہوتا ہے بکھراؤ یا پھیلاؤ کسی بھی ڈیٹا کا کسی خاص پوائنٹ کے اطراف میں یا ارد گرد، یہاں سر میں کہہ سکتے ہیں کہ مین. اگر میرے پاس فرض کر لیجیے ایک ڈیٹا ہے، یہ میں تصور کر رہا ہوں کہ یہ پوری کی پوری پاپولیشن ہے، یہ سیمپلز نہیں ہیں. تو یہ 2 2 3 3 یہ میرے پاس 4 نمبر ہیں، 4 ممبرز ہیں اس پاپولیشن کے. تو میو میرا جو کہ پاپولیشن ایوریج ہے یا یوں کہ پاپولیشن مین ہے وہ ہو جائے گا 2 + 2 + 3 + 3 اوور 4، کیونکہ یہ 4 تعداد میں ہیں. جب میں ان کو جمع کروں گا تو 2 × 2 4 جمع اور جمع 6 یہ ہو جائے گا 10. 10/4 کا مطلب 2.5 2.5. یہ میرے پاس ایک پاپولیشن تھی. اب فرض کر لیجئے کہ میرے پاس ایک اور پاپولیشن ہو جو کہ ہو 0 0 5 اور 5. یہ 4 نمبر، یہ کوما لگانے ضروری ہوتے ہیں ورنہ یہ 22 33 سے فرق 55 بن جائے گا. تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب جب میں اس پوری کی پوری پاپولیشن کا پاپولیشن مین لوں گا تو یہ 0 + 0 + 5 + 5 ڈیوائڈیڈ بائی 4 ہو جائے گا. تو یہ ہو جائے گا 0 + 0 + 5 + 5 ڈیوائڈیڈ بائی 4، یہ بھی 2.5 کے برابر ہو جائے گا. دونوں کے دونوں ڈیٹا ہمارے پاس دیکھ لیجئے، ہمارے پاس جو دونوں کے دونوں ڈیٹا سیٹس ہیں ان میں ہمارے پاس ایوریج 2.5 آ رہا ہے، لیکن ایک پہلا جو ڈیٹا سیٹ تھا 2 2 3 3 والا، یہ اس میں 2.5 جو ایوریج ہے، یہ مین جو ہے ارتھمیٹک مین، یہ زیادہ قریب ہے ایوریج ویلیو کے، جبکہ یہاں پر 2.5 جو کسی بھی ڈیٹا پوائنٹ سے خاصا دور ہے. اس ڈیٹا سیٹ میں ہم یوں کہیں گے کہ بہت فرق ہے ایوریج میں اور انڈیویجول ڈیٹا سیٹ میں. تو یہ ایوریج جو ہے یا یوں کہیے کہ یہ جو ارتھمیٹک مین ہے یہ ہمیں نہیں بتا رہا کہ یہ جو ڈیٹا ہے کس طرح سے مین کے ارتھمیٹک مین کے ارد گرد ڈسپرس ہوا ہے. یعنی کہ یہ سینٹرل ٹینڈنسی کا میجر تو ہے، لیکن یہ نمبر جو ہیں، یہ جو ہمارے پاس جس کی ہم نے بات کی مین کی، یہ بہت زیادہ
हमें बता नहीं पा रहे कि ये जो एवरेज है क्या है। तो इसी मकसद के लिए थोड़ा सा हम कॉम्प्लिकेटेड चीज कर देते हैं, और ये स्टैटिस्टिक्स की टेक्स्ट बुक्स में बहुत ज्यादा आपको नजर आती है, और बहुत से लोग इसको मुश्किल समझते हैं, लेकिन हकीकत है कि बहुत सादा और आसान सा तस्वर है। इसको हम ग्रीक लेटर, मैं इसको सिग्मा स्क्वायर से जाहिर करते हैं। सिग्मा मैंने थोड़ा सा बड़ा बना दिया था, इसकी सिग्मा स्क्वायर से जाहिर करते हैं, और इसको हम कहते हैं वेरिएंस। यह है स्टैटिस्टिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे बहुत सारी चीजें हम डेटा के एनालिसिस में अखज करते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, तो सिग्मा स्क्वायर, याद रखिए वेरिएंस को सिग्मा स्क्वायर लिखा जाता है। और ये सारी की सारी जो टूल्स हैं, ये इंसान ने नंबर्स के साथ खेलने के लिए, उनको इस्तेमाल करने के लिए, उनसे कोई मकसद हासिल करने के लिए वजह की है। ये इंसान की ईजादात हैं। तो लिहाजा ये बात ध्यान रखिए, कोई आसमान से उतरी हुई चीज नहीं है। तो मैं कहता कि सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस किस चीज के बराबर होती है, ये बराबर है सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 टू कैपिटल एन। यानी कि हम बात करें पूरे के पूरे सैंपल के पूरी की पूरी पॉपुलेशन में जो हमारा होता है ये एक्स आई, पूरी की पूरी पॉपुलेशन के बारे में हम बात करें, हम सैंपल की बात करें, तो ये हो जाएगा एक्स आई माइनस म्यू, यानी कि पॉपुलेशन मीन ओवर इसका होल स्क्वायर्ड। अब आप चाहे तो एक्स आई माइनस म्यू कर सकते हैं, और चाहे तो म्यू माइनस एक्स कर सकते हैं। नेगेटिव नंबर आएगा भी तो वो स्क्वायर होने के नतीजे में आप ये कह सकते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाएगा, और इस तरीके से हमको एक एब्सोल्यूट डिस्टेंस मीन वैल्यू से जो है उसका हमें स्क्वायर मिल जाएगा। तो ये ओवर एन हमारे पास हो जाएगा। अब आप देख लीजिए कि इसमें हमारे पास पॉपुलेशन मीन के मुकाबले में कितना मामूली सा फर्क है। तो अब अगर यही डेटा 2233 वाला इसका, जिसका मुझे मालूम था कि ये हमने मीन जो निकाला था वो 2.5 निकाला था, अब अगर मैं इसका यूं कहिए कि वेरिएंस निकालना चाहूं 4 नंबरों वाले इस डेटा का, तो मैं कहूंगा आई की वैल्यू 1 2 3 4, ये मेरे पास पहला कॉलम, फिर दूसरे कॉलम में मैं कहूंगा एक्स आई, फिर तीसरा कॉलम मैं बनाऊंगा एक्स आई माइनस म्यू के लिए। याद रखिए कि ये 2 2 3 3। अब आप चाहें तो इसको कोई भी नंबर दे सकते हैं, इसमें जो है कोई तरतीब से कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। आप किसी भी छोटे नंबर को पहले, छोटे नंबर को बाद में ले सकते हैं, बड़े नंबर को पहले ले सकते हैं। बहरहाल x सब 1 इज इक्वल टू 2, x सब 2 इज इक्वल टू 2, इसी तरीके से x सब 3 जो है वो 3 हो जाएगा। मैं अब ये x नोटेशन लिखना बंद कर रहा हूं और ये 3 हो जाएगा। तीसरा कॉलम जो है इसमें मैं लिखूंगा म्यू, यानी कि इनका जो मीन है वो मैं लिखूंगा, यानी कि पॉपुलेशन मीन इस केस में 2.5, क्योंकि सारे के सारे का हमारे पास ये 2.5 ही होगा। अब जो चौथा कॉलम है मैंने बनाया, इसमें लिखूंगा x माइनस म्यू, क्योंकि मुझे होल स्क्वायर करके इसका हमें वेरिएंस मालूम करना है। तो x माइनस म्यू हमारे पास इस केस में जाएगा माइनस 0.5, 2 की सूरत में हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.5, 3 की सूरत में 0.5, और इस वाले की सूरत में भी 0.5 हमारे पास आ जाएगा। अब अगर मैं इनको स्क्वायर कर लूं, यानी कि एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा। अब आप ये देख लीजिए कि माइनस 0.25। अब याद रखिए कि ये जो चीज़ है इसको हम स्क्वायर करते हैं, तो ये स्क्वायर करने का मतलब ये है कि हमारे पास जो नेगेटिव्स हैं वो सारे के सारे खत्म हो जाएं। तो ये हो जाएगा हमारे पास माइनस 0.25 का स्क्वायर 0.25, माइनस 0.5 का स्क्वायर 0.25, 0.5 का स्क्वायर 0.25 पॉजिटिव, और इसका भी 0.25। सारे के सारे पॉजिटिव नंबर आ गए हमारे पास। अब मैं इन सबको जब आपस में जमा करूंगा तो ये मेरे पास सम ऑफ आई इज इक्वल टू 1 to 4 एक्स आई माइनस म्यू होल स्क्वायर, तो ये मेरे पास आ जाएगा। इन सबको मैंने जमा कर दिया तो ये हो जाएगा 1, और 1 को मैं जब डिवाइड करूंगा नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ पॉपुलेशन की कुल तादाद से, जो 1/4 हो जाएगा, यानी ये 0.25 हो जाएगा। तो ये ओरिजिनल फार्मूला आप देख लीजिए, ये हमारे पास इसमें डिनोमिनेटर में n मौजूद है। तो इसको मैं जब n से डिवाइड करूंगा तो मेरे पास सिग्मा स्क्वायर यानी कि वेरिएंस जो है वो जाएगा 1/4। 1/4 का मतलब जैसे हमने देख चुके हैं कि ये हो जाएगा 0.25, यानी कि ये जो नंबर है इनका डिस्टेंस का स्क्वायर, यानी कि मीन से जो डिस्टेंस का जो स्क्वायर है वो 0.25 है। यानी यूं समझ लीजिए कि इसमें जो डेटा है वो 0.25 इसका जो स्क्वायर है, यानी कि निस्बतन कम डिस्पर्शन है, या यूं कहिए कि खासा
نسبتاً قریب ہمیں لگ رہا ہے یہ ایوریج ڈسپرشن جو ہے اس ڈیٹا کا, اس پرٹیکولر 2233 والے ڈیٹا کا. اب میں 0055 والے ڈیٹا پہ بات کرتا ہوں. ساری کاروائی وہی رہے گی, صرف یہ ڈیٹا پوائنٹس میرے پاس تبدیل ہو جائیں گے. تو یہ ہو جائے گا ایکس آئی اور یہ ایکس آئی مائنس میو, اور یہ ہو جائے گا 0055. ظاہر بات ہے کہ یہ ایکس آئی ایکس 1 کے لیے ہے, ایکس سب 2 کے لیے, ایکس سب 3, ایکس سب 4 کے لیے. امید ہے آپ میری بات کو سمجھتے جا رہے ہیں. تو ایکس میو جو ہے میرے پاس یہاں ہو جائے گا کتنا, ہمارے پاس 2.5 تھا, تو یہ 0 میں سے 5 نکالیں گے, 0 میں سے 2.5 نکالیں تو مائنس 2.5, یہ بھی مائنس 2.5 کیونکہ 0 ہے میرے پاس x2. یہاں پر میرے پاس 2.5 ہو جائے گا کیونکہ 5 میں سے میں نکال رہا ہوں, اسی طریقے سے 2.5 ہو جائے گا. تو ایکس آئی اسکوئر ایکس آئی مائنس میو کا اسکوئر کیا میرے پاس ہو جائے گا, مائنس 2.5 کا اسکوائر 6.25, پازیٹیو 6.25, یہ بھی 6.25 پازیٹیو میں, یہ بھی 6.25 اور یہ بھی 6.25. یعنی اب اگر آپ ان سب کو آپس میں جمع کریں گے اور 4 سے ڈیوائڈ کریں گے تو آپ کے پاس جو نمبر آئے گا وہ 6.25 آئے گا. آپ چاہیں تو اس کو کیلکولیٹ کر کے دیکھ سکتے ہیں. تو آپ کے پاس جو سگما اسکوائر یعنی کہ ویریئنس جو آئے گی دوسرے ڈیٹا سیٹ میں وہ 6.25 آئے گی, جو کہ پہلے ڈیٹا سیٹ کے مقابلے میں بہت زیادہ ہے. یہ اس کا سگما اسکوائر جو میرے پاس آیا تھا 0.25 پہلے ڈیٹا سیٹ کا, اور دوسرے ڈیٹا سیٹ کا جو میرے پاس سگما اسکوائر یا ویریئنس مجھے حاصل تھی وہ 6.25 ہوئی تھی. دیکھ لیجئے دونوں کا مین بالکل سیم ہے, لیکن آپ کو ویریئنس دیکھ کے اندازہ ہو رہا ہے کہ ایک میں آپ کے پاس جو ویلیوز زیادہ بکھری ہوئی ہے, دوسرے میں سمٹی ہوئی ویلیو, یعنی کہ ڈسپرشن ایک میں زیادہ ہے ایک میں کم ہے. اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ جو نمبر 6.25 یہ ظاہر کر رہا ہے کہ ایوریج کی نسبت اس کا ڈیٹا سیٹ زیادہ دور ہے. اب میرے ٹائم اوور ہو گیا, 12 منٹ سے زیادہ کا وقت میں لے چکا ہوں. اگلی ویڈیو میں میں ویریئنس سے آگے بڑھ کر اسٹینڈرڈ ڈیویشن پہ بھی بات کروں گا, اور اس میں ہمیں اور کچھ میجرز ملیں گے ڈسپرشن کو معلوم کرنے کے لیے. بہرحال اگلی ویڈیو